قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ما شاء الله. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. ما شاء الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا
ماشاءاللہ. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. آج صبح سے ہم لوگ قرات کے مسابقے میں بیٹھے تھے. اس کے متعلق کچھ ذہن میں صبح سے باتیں ذہن میں آ رہی تھی تو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس پر عمل کر لیں. سب سے پہلی بات ہم لوگوں کو شکر پڑھنا چاہیے. ہم لوگ نعمت اسی چیز کو کہتے ہیں جس چیز سے ہم کو جسمانی مالی اعتبار سے فائدہ پہنچتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ نعمت ہے. نعمتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. چنانچہ ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے ہم سب کو اس ماحول میں ہماری پرورش کا ہم کو موقع دیا جہاں ہم قرآن پاک کو دوسرے تمام ذمہ داریوں کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. بے شک. یہ ان لوگوں سے آپ پوچھ لیجیے جن کے یہاں پر اس کا نظم نہیں. لہٰذا شکرانے کے طور پر ہم لوگوں کو اللہ کے سامنے رو رو کر کے شکر پڑھنا چاہیے اور ان اساتذہ کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے جنہوں نے رات دن ایک کر کے ہم پر محنتیں کی. استاد اور شاگرد کا تعلق بڑا عجیب ہے. شاگرد اگر محنتی ہو ذہین ہو، استاد ذہین نہ ہو محنتی نہ ہو تو نہیں آئے گا. استاد رہبری نہ کرے طالب علم کتنی رہبری چاہے نہیں آئے گا. جب تک طالب علم بھی توجہ سے پڑھے نہیں اور استاد بھی توجہ سے نہ پڑھائے تب تک یہ دونوں کا جب رشتہ آپس میں مضبوطی سے مل جاتا ہے تب ہم آگے جا کر دوسرے جگہوں پر کامیاب ہوتے ہیں. لہٰذا طلبہ کا کمال ہے ہی کہ آپ لوگوں نے بڑا عمدہ طریقے سے پڑھا ہے، لیکن اس کمال سے پہلے ایک کمال اور ہے وہ آپ کے اساتذہ کی محنت ہے. لہٰذا طلبہ کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کے لیے بہت زیادہ محنت کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہم تو یہاں پر پڑھ لیتے ہیں مدرسے میں. بعض مرتبہ سر مجھے کچھ باتیں کہنی تھی، جو باتیں مجھے کہنی تھی وہ حضرت مولانا حمید اللہ صاحب دامت برکاتہ نے کہہ دی، لیکن تھوڑا سا میں سوچ رہا ہوں کہ اسی کے تھوڑا اضافہ کر دوں. ہم لوگ یہاں پڑھتے ہیں بعض مرتبہ مجلس کی وجہ سے، انعام کی وجہ سے یا نماز جہری نماز میں ہم پڑھیں گے بھائی کہ اندر سے خدشات ہوتے ہیں، وساوس ہوتے ہیں تو عمدہ پڑھتے ہیں، چاہے خطبہ لے لو یا قرات لے لو. جب ہم اپنی انفرادی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس وقت تجوید کی بالکل رعایت نہیں کرتے. یہ یاد رکھیں. یا کہیں ایسی دیہات میں چلے گئے ہم لوگ امامت کرنے کے لیے جہاں پر بالکل عوام سیدھی سادھی ہے، وہاں پر بھی ہم تجوید کی رعایت نہیں کرتے. رمضان میں حافظ صاحب کہیں قرآن پاک سنانے بیٹھ گئے تو دیکھا اگر کوئی سفیر صاحب، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی قاری صاحب ہے، اس دن بڑی عمدگی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو ہے کوئی آدمی آگے ہے. عام مطلب ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم بے توجہ سے پڑھتے ہیں. استاد کے سامنے بھی ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب استاد کو کبھی غصہ ہو یا استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، اس وقت ہم اچھا پڑھتے ہیں. لیکن ان تمام حالتوں کے بعد کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جو انفرادی، جہاں پر کوئی سنتا بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن رہا ہے. حالانکہ اس وقت اچھا پڑھنا چاہیے کہ کوئی نہیں سن رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کلام بہتر عمدہ طریقے سے سنانا ہے.